اپنے بھائی ایسے ہوتے ہیں رمضان کا مہینہ پاتے ہیں لیکن پھر بھی رمضان کے مہینے کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. کتنے بد نصیب ہوں گے کہ جنت کے دروازے جو کھلے ہیں ان کھلے دروازوں سے اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے کے قابل نہیں بنا کر کے جہنم کے دروازے جو بند ہیں بند دروازوں کو کھول کر کے اس میں جانا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ انسان جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے گویا کہ وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج. اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال. آج ہمارا حال کیا ہے؟ نیکی کر فیس بک پر ڈال, نیکی کر انسٹا پر ڈال, نیکی کر یوٹیوب پر ڈال, نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال. سے روزہ رکھوایا اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. ہم کیا کرتے ہیں اس بچے کی تصویر نکالتے ہیں, اس کو ہار پہنایا گیا ہے, نیا لباس پہنایا گیا ہے, اس کی تصویر نکالتے ہیں, تصویر نکال کر کے باہر اخبارات میں دیے جاتے ہیں, یوٹیوب پر ڈالا جاتا ہے اور پورے سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کریں. اللہ کی مقدس کتاب کسی مسلمان بھائی کے حق میں سفارش کرے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سفارش کو کبھی رد نہیں فرمائے. محترم سامعین کرام, جیسا کہ ہم سبھی حضرات جانتے ہیں کہ جیسے جیسے ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں ہم سبھی مبارک مہینے رمضان کے مبارک مہینے کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ مبارک مہینہ بار بار ہماری زندگیوں میں لائے اور اس کا پورا فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام, رمضان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے, رمضان کے مہینے کی اہمیت کیا ہے, اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں قرآن کریم کی آیتیں آپ کو مل جائیں گی. انہیں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے. 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہر سال کے اندر ہیں, لیکن رمضان ہی مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا نام قرآن کریم میں لیا. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا نام لیا تو پتہ چلا کہ رمضان کے مہینے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے, لیکن ان 12 مہینوں میں صرف اللہ نے رمضان کے مہینے کا نام لیا. سبحان اللہ. محترم سامعین کرام, رمضان کا مہینہ اس وجہ سے بھی اہم ہے, ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن کریم اس مہینے میں نازل ہوئی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو معجزات عطا فرمائے تھے ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے جو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. لیکن آپ کیا جانتے ہیں رمضان کے مہینے میں صرف قرآن نہیں نازل ہوا, صرف قرآن اکیلی کتاب نہیں جو رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی, بلکہ صحیح روایت ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحیفہ ابراہیم کو رمضان کی پہلی رات میں نازل کیا گیا. تورات اس وقت نازل ہوئی جبکہ رمضان کے 6 ایام گزر گئے تھے. انجیل تب نازل کی گئی جب رمضان کے 13 ایام گزر چکے تھے. زبور اس وقت نازل کی گئی جب رمضان کے 18 ایام گزر چکے تھے. پتہ چلا قرآن کریم ہی نہیں بلکہ تورات رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی, زبور رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی, انجیل رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی اور صحیفہ ابراہیم کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا. سبحان اللہ. صرف قرآن کریم ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مقدس کتابیں ہیں تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, ان کتابوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا. آپ اندازہ لگائیں اللہ کی آسمانی کتابیں ساری کی ساری رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی. رمضان کے مہینے کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اشخاص طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. دو لوگ دور دراز قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا. کہتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں ان دونوں ساتھیوں نے جنہوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا ان میں سے ایک آدمی بڑا محنتی تھا, بڑا عبادت گزار تھا, بڑا مشقت کرنے والا تھا, حتیٰ کہ وہ محنتی جو آدمی تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گیا. وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور اس کے 1 سال بعد اس کا جو دوسرا ساتھی تھا
طبعی موت مرا، طبعی موت اس کا انتقال ہو گیا۔ طلحہ بن عبیداللہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، پھر اتنے میں یہ دو لوگ بھی وہاں موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے جنہوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا، یہ دونوں لوگ وہاں موجود تھے۔ ایک آدمی ایک شخص جنت سے باہر اندر جنت کے اندر سے آیا اور اس نے اس آدمی کو پہلے جنت میں داخل کروایا جس کا طبعی موت انتقال ہوا تھا، اسے آیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ آدمی باہر آیا اور اس نے اس آدمی کو اپنے جنت کے اندر داخل کرا لیا، جنت میں لے گیا جو شہید ہو گیا تھا۔ اور اس آدمی نے پھر مجھ سے کہا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ صبح ہوگی، صبح ہونے کے بعد اس خواب پر مجھے بڑی حیرت تھی، بڑا تعجب ہوا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ جو انسان شہید ہو گیا ہے وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور وہ انسان جس کی موت طبعی طور پر واقع ہوئی ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی۔ صبح اللہ کے نبی خدمت میں پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کو بیان کیا، لوگوں نے میری اس بات کو سنا۔ یہ بات کو سن کر کے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہیں کیوں تعجب ہوتا ہے؟ کیا اس آدمی نے جو طبعی موت مرا ہے کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ وہ 1 سال زیادہ زندہ رہا، کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے اتنے سجدے نہیں کیے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان دونوں اشخاص کے درجوں کے درمیان، یعنی جو انسان شہید ہوا ہے جو طبعی موت مرا ہے، ان دونوں کے درجوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، کہ اس سے زیادہ فاصلہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک آدمی شہادت کی موت مرتا ہے، ایک آدمی طبعی موت مرتا ہے، مگر اس وجہ سے طبعی موت مرنے والا شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے کیونکہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اور رمضان کا مہینہ پا کر اس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم بڑے خوش نصیب ہو گئے اگر اللہ نے ہمارے اس زندگی میں اس رمضان کے مہینے کو لوٹایا ہے اور ہم روزے رکھتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یقیناً ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ آتا ہے سال میں ایک مرتبہ، یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آتا ہے، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ۔ یہاں سبحان اللہ غور کرنے کی بات ہے، اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے۔ ہم رب ایمان والے ہیں، اپنی زندگی مسلمان ہو کر کے ہم بتانے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات ہم ماننے ہو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے ایمان میں تازگی لاؤ، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہم سال بھر زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں ملوث ہوتے ہیں، دنیا کی مشغولیت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہماری ایمان کی طاقت کمزور ہوتی ہے، ہماری ایمانی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہماری ایمانی قوت کو بڑھانے کے لیے آتا ہے، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ محترم سامعین کرام، یہ رمضان کا مہینہ فرشتے کی ندا سے شروع ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، اے خیر کو چاہنے والے آگے بڑھ، و یا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے متلاشی اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو قابو میں کر لے۔ یہ فرشتہ ندا لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، برے سے برا انسان بھی اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹا انسان جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک شرابی انسان کو آپ دیکھیں گے سال کے 11 مہینے جو شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے، رمضان کا چاند دیکھ کر کے شراب سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ انسان مسجد کا پابند ہو جاتا ہے، دیندار بن جاتا ہے، اور اپنے لباس حتیٰ کہ لباس کو تبدیل کر لیتا ہے۔ جو سال بھر کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتا وہ مسجد کا رخ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اللہ کے نیک بندے اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس طرح عاجز کر کے پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو صالح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جو لوگ رمضان کے پہلے تک جن کے نام جہنمیوں کی فہرست میں تھے، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے رمضان کے مہینے میں داخل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کو جنتوں کی فہرست میں شمار کر لیتا ہے، لکھوا دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، رمضان کا مہینہ یہ ہم اور آپ کو بری عادتوں سے بچانے کے لیے آتا ہے، بری عادتیں چھڑانے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے۔
ہمارے کتنے نوجوان ایسے، اللہ اکبر، آج کتنے واقعات سننے کو ملتے ہیں گٹکا کھانے کی وجہ سے، تمباکو کے استعمال کی وجہ سے، بھری جوانی میں بڑے سے خطرناک مرض میں، کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو کر کے ابھی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن یہ بری عادتیں انسان کو کھا جاتی ہیں، بڑے بڑے مرض میں ہمارے نوجوان مبتلا ہوتے نظر آتے ہیں، اور بھری نوجوانی میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے چلے جا رہے ہیں، معصوم بچے یتیم ہو رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ کا سہارا ان کے ہاتھ سے چھنتا چلا جا رہا ہے، ہوش میں نہیں آتی۔ کتنا سمجھایا جاتا ہے، کتنا بتایا جاتا ہے، دیکھتے ہم چھوٹے چھوٹے بچے، 15 سال کے بچے، 16 سال کے بچے اس بری لت میں لگے ہوئے ہیں، اس میں ملوث ہم کو نظر آتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، کتنے رمضان کا مہینہ جب نازل ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جو چین اسموکر ہوتے ہیں، جو ہر 10 منٹ 15 منٹ پر اسموکنگ کرنے والے ہوتے ہیں، سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، گٹکا تمباکو کھانے والے ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے میں جب روزہ رکھتے ہیں 12 گھنٹے تک، 14 گھنٹے تک اس بری عادت سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ عام ایام میں ان سے کہیں آپ سگریٹ چھوڑ دیں، نہیں چھوڑ سکتے، تمباکو چھوڑ دیں، نہیں چھوڑ سکتے، آدھا گھنٹہ نہیں رک سکتے، 1 گھنٹہ نہیں رک سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ جو آدمی 1 گھنٹہ اپنے آپ کو، آدھا گھنٹے اپنے آپ کو اس بری عادت سے نہیں بچا سکتا تھا، اب 12 گھنٹے تک روک لیتا ہے، 14 گھنٹے تک روک لیتا ہے۔ یہ روزہ ہمیں پیغام دیتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی، اگر تو اپنی ایمان قوت کو بڑھا لے گا، بری سے بری عادت تو چھوڑ سکتا ہے، برے سے برا کام تو چھوڑ سکتا ہے، گندی سے گندی عادت تو چھوڑ سکتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ پیغام دینے کے لیے آتا ہے۔ محترم سامعین کرام، رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان میں انسان کئی ساری عبادتیں کرتا ہے، اور رمضان کی جتنی عبادتیں انسان کرتا ہے، ساری کی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارش کرنے والی ہیں۔ انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ اللہ کے یہاں سفارش کرنے والا ہے۔ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم اللہ کے یہاں سفارش کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب کسی مسلمان بھائی کے حق میں سفارش کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سفارش کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ اللہ قرآن کی سفارش کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ قرآن جس کے حق میں سفارش کرے گا یا جس کے خلاف کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی سفارش کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں انسان قرآن سے چمٹا ہوا ہوتا ہے، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس بندے کی سفارش کرنے والا ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک آدمی جب اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، عمرہ ادا کرتا ہے، عام دنوں میں عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں جب ایک انسان عمرہ ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بلکہ دوسری بات میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ انسان جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے گویا کہ وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج ادا کیا۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا درجہ ہے، ایک نبی کی صحبت کو پانا، نبی کا ساتھ پانا، اور کہاں اس مقدس شہر میں، اس مقدس مقام پر اور اس مقدس عبادت میں نبی کا ساتھ پانا، نبی کے اپنے ساتھ اپنے آپ کو پانا، یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، کتنی خوش نصیبی کا کام ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے وہ گویا ایسا ہے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ حج ادا کیا۔ محترم سامعین، مشہور روایت ہے، ہم اور آپ نے سنا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے کتنے بھائی ایسے ہوتے ہیں رمضان کا مہینہ پاتے ہیں لیکن پھر بھی رمضان کے مہینے کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہوں گے کہ جنت کے دروازے جو کھلے ہیں ان کھلے دروازوں سے اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے کے قابل نہیں بنا کر کے جہنم کے دروازے جو بند ہیں، بند دروازوں کو کھول کر کے اس میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بد نصیبی ہے کہ جنت کے دروازے اللہ نے کھول دیے اور میرے بندو داخل ہو جاؤ، لیکن اپنے آپ کو جنت میں داخل کرانے کی بجائے جو جہنم کے دروازے جن کو اللہ نے بند کر دیا ہے وہ بند دروازوں کو کھول کر کے اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہم اور آپ کو چاہیے رمضان کے مہینے کا ہم پورا فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو جنتی بنانے کی ہم پوری کوشش کریں۔ محترم سامعین کرام، رمضان کا مہینہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ
ہماری نیت کو سدھارنے کے لیے آتا ہے. اور یاد رکھیے جو انسان جب تک اپنی نیت کو صحیح نہیں کرے گا، اپنی نیت کو درست نہیں کرے گا، بڑا سے بڑا عمل، اچھا سے اچھا عمل اسے کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، ایک عمل ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، لوگوں میں، غریبوں میں اناج تقسیم کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا عمل ہے، بڑا خیر کا کام ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے ہیں لوگوں کو، غریبوں کو اپنے گھر کے سامنے پورا جمع کر لیتے ہیں. دکانوں کے سامنے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک ہجوم لگا ہوا ہے، گھر کے سامنے ہجوم لگا ہوا ہے، پتا چلا کہ فلاں صاحب ہے نا وہ غریبوں میں اناج تقسیم کر رہے ہیں، اس لیے لوگ اتنے جمع ہیں. لوگ چرچا کریں آپس میں، گفتگو آپس میں، فلاں گھر کے سامنے دیکھیں کتنی بھیڑ جمع ہے، فلاں کے دکان کے سامنے دیکھو کتنا ہجوم جمع ہے. کیوں جمع ہے؟ کہا فلاں صاحب ہر سال جو ہے غریبوں میں اناج تقسیم کرتے ہیں، اتنا اناج راشن کر دیتے ہیں، فلاں چیز دیتے ہیں، فلاں چیز دیتے ہیں. رمضان کے مقدس مہینے بھی ہمارے بعض مسلمان بھائی ریاکاری سے باز نہیں آتے. محترم سامعین، علی بن حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے اپنی زندگی میں تقریباً 40 گھروں کی کفالت کیا کرتے تھے، 40 گھروں کی کفالت کیا کرتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں، ان کا انتقال ہو گیا. وہ جو غریب لوگ تھے جن کے ہر مہینہ جن کے گھروں کو راشن پہنچتا تھا، اناج پہنچا کرتا تھا، اناج آنا بند ہو گیا، راشن آنا بند ہو گیا، ساری چیزیں اناج غلہ بند ہو گیا. تو بند ہونے کے بعد پتا چلا کہ آج تک جو ہمارے گھروں میں اناج آتا تھا وہ ان فلاں علی بن حسین کے ذریعے آتا تھا، لیکن ہمیں خبر نہ تھی کہ بھیجنے والا کون ہے. انتقال کے بعد پتا چلا کہ فلاں بھیجا گیا. مجھے بتائیے آپ کتنے ایسے لوگ دنیا میں اخلاص والی مخلص بندے ایسے ہوں گے جب تک زندہ رہے ان کی زندگی میں پتہ نہیں چلا کہ اناج بھیجا کرتے تھے، ان کے انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ فلاں صاحب کی راشی جو ہے پر اتنے لوگوں کی کفالت ہوا کرتی تھی. آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم ریاکاری میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں. پہلے زمانے کے لوگ کیا کہتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ پہلے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال. آج ہمارا حال کیا ہے؟ نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر انسٹا پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال. آج ایک معمولی سا اناج کا ایک تھیلی معمولی سی ہم کسی غریب کے ہاتھ میں پھیلاتے ہیں، ہاتھ میں تھماتے ہیں، اس کی تصویر نکالی جاتی ہے، یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹا پر اس کو وائرل کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ اتنا ہی نہیں، اگر ہم نے اپنے کسی گھر کے معصوم بچے سے روزہ رکھوایا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس بچے کی تصویر نکالتے ہیں، اس کو ہار پہنایا گیا ہے، نیا لباس پہنایا گیا ہے، اس کی تصویر نکالتے ہیں، تصویر نکال کر کے باہر اخبارات میں دیے جاتے ہیں، یوٹیوب پر ڈالا جاتا ہے اور پورے سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کیا جاتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں پتا ہے؟ ہم بچپن سے اپنے بچے کو ریاکاری کی تعلیم دے رہے ہیں. ہم بچپن سے اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا نیکی کرنا، اسے سوشل میڈیا پر ڈالنا، لوگوں کو دکھانا، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا. نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے مسلمان بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اور آپ چاہتے ہیں ہمارے گناہ چھپے رہیں، ہمارے عیب چھپے رہے، ہمارے گناہ چھپے رہے. جیسے ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اپنے عیبوں کو چھپاتے ہیں، ویسے ہمیں اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، اپنے خیر کے کاموں کو چھپانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو دکھانا چاہیے، پیش کرنا چاہیے. جیسے ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، ہم اور آپ کو چاہیے ہم کوشش کریں اپنے نیک اور خیر کے کاموں کو بھی چھپا کر کے رکھا کریں. محترم سامعین اکرام، دین اسلام کا ایک اصول ہے، کیا ہے؟ الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل یعنی انسان جیسا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ویسا بدلہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ جزاء من جنس العمل. ہم نے کسی مسلمان بھائی کی مدد کی، اللہ ہماری مدد کرتا ہے. ہم نے اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، اس کے عیبوں کو چھپایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ہمارے عیوب کو چھپائے گا. تو ہم نے جیسا عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ویسا بدلہ دیتے ہیں. ہم رمضان کی عبادت کرتے ہیں، دن بھر بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، شام میں افطار کا وقت ہوتا ہے، ہم افطار کرتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، شربت پیتے ہیں، جو بھی اللہ نے میسر کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ افطار کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں احادیث کے اندر آپ کو پتا ہے جو انسان زیادہ صدقہ کرنے والا ہوگا قیامت کے دن باب الصدقہ سے جنت میں جائے گا. جو انسان کثرت سے نماز پڑھنے والا ہوگا باب الصلاۃ نماز کے دروازے سے جنت میں جائے گا. جو انسان کی جہاد کرنے والا ہوگا باب الجہاد سے جنت میں جائے گا.
لیکن جو انسان دنیا میں روزے رکھتا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ بابو سیام سے جنت میں جائے گا. سیام روزے کو کہتے ہیں. تو جنت کے دروازے کا نام کیا ہونا چاہیے؟ بابو سیام، روزے دار کا دروازہ، اور روزے دار کو اس دروازے سے جنت میں داخل کروانا چاہیے. لیکن سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ روزے دار باب الریان سے جنت میں جائے گا. جو روزے دار ہوں گے کس دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ باب الریان. آپ کو پتا ہے ریان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریان کا مطلب ہوتا ہے کھا پی کر کے سیراب ہونا. ریان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھا پی کر کے سیراب ہونا. گویا کہ انسان دنیا میں جو افطار کرتا ہے اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے میرے بندے یہ تو نے کھا پی کر کے جو روزہ افطار کیا ہے یہ تیری اصل افطاری نہیں ہے. تیری اصل افطار تو میں جنت میں کراؤں گا. جنت کی نعمت تجھے کھلاؤں گا. جنت کے شراب، جنت کی شراب، جنت کا پانی اور جنت کے دودھ کے نہرے سے دودھ تجھے پلاؤں گا اور جنت کی نعمتوں سے تجھے کھلا پلا کر کے سیراب کراؤں گا. اسی لیے کہا کہ باب الریان سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو داخل فرمائے گا جنت کے. محترم سامعین کرام، اور دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے اللہ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی بے شک صبر کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ اجر و ثواب پانے والے ہیں. اللہ انہیں اجر دینے والا ہے، ثواب دینے والا ہے. تو یہاں کہا صابر، صابروں کے بارے میں، صبر کرنے والے. دیکھیے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صبر کے 3 درجے ہیں. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر کے 3 درجے ہیں. صبر عن المعصیہ، انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے، یہ صبر ہے. انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے، یہ صبر ہے. کہا صبر علی الطاعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر صبر کرے. یعنی جو انسان اللہ اس کے رسول کی اطاعت لگاتار کرتا رہتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر صبر کرنے والا ہے. اور تیسرے درجہ کیا کہا؟ صبر علی القضاء والقدر، تقدیر کے ایسے فیصلے جو ہمیں پسند نہیں ہوتے ہیں ان پر بھی صبر کرنا. تو کہا کہ 3 درجے ہیں. صبر کے 3 درجے ہیں، صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی القضاء والقدر. اور سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں صبر کے تینوں درجے روزے میں آ جاتے ہیں. صبر کے تینوں درجے روزے میں آ جاتے ہیں. انسان جب روزہ ہوتا ہے اپنے آپ کو گناہ سے روکا ہوا، جھوٹ نہیں بولتا، چغلی نہیں کرتا، ایسے دیگر کام جو عام ایام میں کرتا ہے، عام حالت میں کرتا ہے، اپنے آپ کو رمضان اور روزے کی حالت میں ان تمام کاموں سے روک لیتا ہے. یہ صبر کا پہلا درجہ آ گیا. صبر علی الطاعہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا. انسان روزے میں ہوتا ہے نمازوں کی پوری پابندی کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، سنن و نوافل کی حتیٰ کہ سنن و نوافل کی کو پابندی کرتا ہے، قیام اللیل کی پابندی کرتا ہے. تو کہا صبر علی الطاعہ، یہ صبر کا یہ بھی درجہ آ گیا. اور جب رمضان کے مہینے میں کوئی مشکل پریشانی آتی ہے بڑے آسانی سے اس کو جھیل لیتا ہے. کہا کہ صبر کے تینوں درجے روزے میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. بعض مفسرین کرام نے کہا اللہ نے جو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. کہا یہاں صبر سے مراد روزہ ہے. گویا کہ مطلب یہ ہوا اے ایمان والو تم روزہ رکھ کر کے اور نماز پڑھ کر کے اللہ کی مدد طلب کرو. اس لیے علماء کرام نے بات لکھی ہے کہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جو جنگیں بھی رمضان کے مہینے میں ہوئی ہیں اللہ نے ہر جنگ میں مسلمانوں کو فتح دی، ہر جنگ میں مسلمانوں کو فتح. کیوں؟ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں. جب اس حالت میں بندہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اللہ ضرور بھی ضرور اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے غزوہ بدر رمضان کے مہینے میں ہوئی، فتح مکہ رمضان کے مہینے میں ہوا. یہ عظیم جنگیں جو ہوئی ہیں اللہ نے ان جنگوں میں اللہ نے مسلمان کو فتح سے ہمکنار فرمایا ہے. محترم سامعین کرام، آپ قرآن کریم سورہ بقرہ اٹھائیں، آیت نمبر 183 سے لے کر کے آیت نمبر 188 ایک مکمل رکوع ہے، مکمل رکوع ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے لے کر کے آیت نمبر 188 آپ اس میں دیکھیں، آپ اس قرآن کریم کو جا کر کے پڑھیں. خطبے کے بعد آپ تفسیر اٹھائیں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا اس پورے رکوع میں روزے کے احکام بیان کیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. انسان
تم پر روزوں کے فرض ہونے کے بارے میں کہا گیا. کہا کہ جو انسان مریض ہے تو کیا کرے, جو سفر میں ہے تو کیا کرے, روزہ رکھنے ساری یعنی روزے کی جو تفصیلی احکام ہے اس میں اندر بیان کیے گئے ہیں. یہ احکام بیان کرتے کرتے ان احکام کے 20 میں اللہ نے ایک آیت ڈال دی. وہ آیت کون سی ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. سبحان اللہ. احکام باتیں جو بیان ہو رہے, احکام جو بیان ہو رہے, کس کے بیان ہو رہے ہیں؟ رمضان کے, روزے کے احکام بیان ہو رہے ہیں. اور روزے کے احکام بیان کرتے کرتے 20 میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور قرآن کریم میں تقریباً 14 مقامات ایسے ہیں جو اللہ نے ایسے اس انداز کو اختیار کیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ, اے نبی یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس, آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الروح, اے نبی آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربک, آپ کہہ دیجئے کہ روح آپ کے رب کا حکم ہے. تو تقریباً 14 مقامات ایسے ہیں کہتا ہے اللہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے. یہاں دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی سے یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں, اپنے بندوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کر کہا فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرے بندوں میں تم سے قریب ہوں, میرے بندوں میں تم سے قریب ہوں. نبی سے نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے, بلکہ اللہ بندوں کے ڈائریکٹ جواب دیتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندو تم نے چاند کا سوال کیا, نبی سے کہہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے. تم نے روح کا سوال کیا, نبی سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے. لیکن جب تم نے میرا سوال کیا میں خود تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہارے قریب ہوں, تمہاری دعا کو سننے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے احکام کے درمیان اس آیت کو لا کر کے ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندو, میرے بندو, یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ ہے. تم مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں. یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ ہوتا ہے. محترم سامعین کرام, مکہ کے ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہیں عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ, تابعی. ان کے بارے میں آتا ہے عام طور پر جب ہم کسی بڑی مفتی صاحب کا نام سنتے ہیں یا کسی بڑے عالم دین کا نام سنتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک شکل بنتی ہے, قوی ہیکل ہوں گے, گورے چٹے ہوں گے, داڑھی ایسی ہوگی, چہرہ ایسا ہوگا, بال ایسے ہوں گے, فلاں فلاں ہوں. یہ ایک شکل ہمارے ذہن میں بنتی ہے. عطا بن ابی رباح تابعی ہیں اور مکہ کے بڑے مفتی تھے, بڑے فقیہ تھے. ان کے بارے میں آتا ہے انتہائی کالے کنوٹے تھے, بال انتہائی گھنگرالے تھے, ایک آنکھ سے اندھے تھے, ایک عورت کے غلام تھے, ناک ان کی چپٹی تھی, اور ایک جسم کا حصہ فالج زدہ تھا, مفلوج تھا. ایسے تھے. کیسے تھے؟ اسی لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جسم کو نہیں دیکھتا, اللہ اس کے دل کو اور اس کے عمل کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. کیا حال ہے؟ ایک عورت کے غلام ہیں, انتہائی کالے ہیں, اور جسم کا ایک حصہ مفلوج زدہ ہے, اور ناک چپٹی ہے, بال گھنگرالے ہیں, اتنے سارے چیزیں ان کے اندر ہیں. خلیفہ وقت آتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے, سلام کیا, وعلیکم السلام, سوال کیا, جواب دیا, وعلیکم السلام, سلام کیا, پھر نکل گیا. خلیفہ نے کہ بچے جو ساتھ میں تھے دیکھا ہمارے ابو خلیفہ ہیں اور یہ آدمی اس کا حال ایسا ہے اور اس کو ذرا پرواہ نہیں کہ وقت کا خلیفہ آیا ہوا ہے, کوئی پرواہ نہیں. ابا سے پوچھا کہ ابا جان یہ کون آدمی ہے, اس کو ذرا پرواہ نہیں, اتنے بڑے آپ آدمی ہیں لیکن آپ سے بالکل بے نیاز ہے. کہا کہ خلیفہ کہتا ہے کہ میرے بیٹو, اللہ جسے قرآن حدیث کا علم دے دیتا ہے اس کا مقام بادشاہوں سے بڑھ کر ہو جاتا ہے, اس کا درجہ, اس کا مقام بادشاہ سے بڑا ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ تمہارا باپ جو خلیفہ ہے یہ بھی اس کے سامنے غلام کی حیثیت رکھتا ہے. اتنے بڑے آدمی تھے. کہا کرتے تھے, ان کے بارے میں آتا کہتے ہیں عطا بن ابی رباح کہا کرتے تھے جو انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اور دعا کرتے ہوئے 3 مرتبہ اللہ سے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی, 3 مرتبہ انسان جو اللہ سے دعا کر کے دعا کرتا ہے, دعا میں مانگتا ہے, دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بھی ضرور سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ضرور بھی ضرور قبول فرماتے ہیں. اور یہ جو بات انہوں نے کہی قرآن کریم کی آیتوں سے بڑا بہترین استدلال کرتے کہتے ہیں. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے مومن بندے کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. وہ کہ عطا بن ابی رباح کہا کرتے تھے. آج ان آیتوں میں دیکھیں گے کہ بندے 3 مرتبہ اللہ سے کہتے ہیں ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اور اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ جواب میں کہتا ہے فاستجاب لهم ربهم، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی. سبحان. تو جو انسان اپنی دعا میں 3 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر کے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے. آخری بات بتا دوں میں آپ کو دعا کے قبول ہونے کے تعلق سے. ہم تو شک میں ہے نا، بہت سارے حضرات ہوتے ہیں اتنے مہینوں سے دعا کر رہا ہوں، اتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی. اسلاف کہا کرتے تھے کہ جیسے ایک انسان بھوکا ہے، بھوکا انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے سے اس کا پیٹ بھرتا ہے. ایک انسان پیاسا ہے، وہ پانی پیتا ہے، پانی پینے سے اس کا پیٹ بھرتا ہے. اسلاف کہا کرتے بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منسوخ کیا گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جیسے کھانا کھانے سے انسان کا پیٹ بھرتا ہے، پانی پینے سے انسان کی پیاس بجھتی ہے، اسی طریقے سے دعا کرنے سے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. جیسے اس میں کوئی شک نہیں کہ کھانا کھانے سے پیٹ بھرے گا، پانی پینے سے پیاس بجھے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انسان دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہو کر کے رہتی ہے. یہی بات پر اپنی گفتگو کو میں روکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سنے زیادہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. رمضان کا جو مبارک مہینہ ہمارے زندگی میں آنے والا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم اور آپ کو اس مہینے کا پورا فائدہ اٹھا کر کے نیک اعمال کرنے کی ہم اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. آمین.